الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ معجزے عطا کیے، اور جب میرے اور آپ کے آقا آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو وہ تمام معجزے دیے گئے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے، ہمارے نبی کو وہ تمام معجزے دیے گئے، اس کے ساتھ اور بھی معجزے دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو ہمارے نبی کے بعد پیدا ہونے والا شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ کذاب ہے، اس کو نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار اور آخری نبی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین، کہ تمام نبیوں پر مہر لگانے والے۔ اور ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں۔ معراج کی رات جب نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام لے کر نکلے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل پارے 15 میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو نبی علیہ السلام کو معراج کی رات مکے سے لے کر جبرائیل لے کر گئے مسجد اقصیٰ فلسطین، وہاں ہمارے نبی پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ میں
تمام نبیوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی کے پہنچنے سے پہلے ان تمام نبیوں کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا پہنچے تو پہنچ کر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی، تو ہمارے نبی امام ہیں، بقیہ تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اب ذرا یہاں رک کر سوچیں، جس نبی کی یہ شان ہو، جس نبی کی یہ عظمت ہو، جس نبی کا یہ مرتبہ و مقام ہو کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد نوری مخلوق جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، فرشتے جبرائیل جو تمام فرشتوں کا سردار، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے آگے جانے والے نبی پھر اللہ تبارک و تعالی سے بغیر پردوں کے ملاقات، جنت اور جہنم کا دیدار آپ کو کرایا گیا، حوض کوثر کا آپ کو اللہ نے مالک بنا دیا۔ تو اب سوچیں، جس نبی کا یہ مرتبہ و مقام ہو، اس نبی کی امت کا پچھلی امتوں کے نظر میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اگرچہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن اتنے عظمتوں والے نبی، تو ان نبی کے ہاتھوں سے ہونے والے معجزے وہ کتنے عظمت والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے تو بے شمار معجزے دیکھنے کو ملے، 300 لوگوں کا کھانا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے، 3000 کو کافی ہو جاتا تھا۔ تو کتنے معجزے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھے، اتنی عظمتوں والے نبی کے معجزے بھی اتنے ہی بلند، اور پھر ان ہمارے نبی کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ توریت، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں اتری، وہ سب کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کہتے ہیں بات کرنے کو، میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ خرج من، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا۔ تو قرآن مجید اتنا عظیم معجزہ کہ بقیہ کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ نے نہیں فرمایا، اور اس میں تبدیلی ہوئی، بقیہ کتابوں میں تبدیلی کی گئی، لیکن قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا یا ہندوستان میں بیٹھ کر قرآن سننے والا کعبے کی امام کی قرآن سنتا ہے، قراءت سنتا ہے، تو زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کعبے کا امام جو تلاوت کر رہا ہے، کھول کر دیکھا جائے تو زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کتنی برکتوں والی کتاب ہے۔ عظیم نبی، نبیوں کے سردار نبی، اس نبی کا معجزہ قرآن اس نبی کی امت کو دیا گیا۔ امت کی افضلیت الگ، نبی کی افضلیت الگ، نبی کے معجزات میں قرآن کی افضلیت، مقام و مرتبہ الگ۔
اور پھر جس کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دے، جس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان حفاظ کے والدین کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا اس کا ایک موتی، اس کو کئی موتی لگے ہوں گے، لیکن ایک موتی کی مثال اللہ کے نبی نے بتائی کہ دنیا میں ٹھہر کر سورج کی بھاپ کو برداشت کرنا مشکل ہے، دنیا میں رہ کر سورج کو دیکھنا مشکل ہے، لیکن والدین، حفاظ کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا، اس تاج کا جو موتی ہوگا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا۔ یہ صرف اللہ نے حافظ بچوں کے والدین کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی، تو سوچئے حافظوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ آپ قرآن کو کتاب کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجدوں میں، گھروں میں، ممبروں میں، محرابوں میں قرآن رکھا ہوا ہے کتاب کی شکل میں۔ اگر آپ چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حافظ قرآن کو دیکھ لو، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی عبادت، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا بھی عبادت۔ عام شخص رات بھر نفل میں گزارے اور ایک حافظ قرآن سو کر گزارے، نفل عبادت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، سو کر رات گزارنے والے حافظ قرآن کو بھی وہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جب اتنی عظیم کتاب مرتبے کے اعتبار سے عظیم امت کو ملی ہے تو کیا اس امت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے؟ کیا قرآن مجید کو پڑھ کر اپنانے کی اس امت کو فکر ہے؟ قرآن حق ہے، دلیل پیش کرو، کسی کے پاس دلیل نہیں۔ باطل طاقتیں آتی ہیں، کہتی ہے کہ قرآن کا سچے ہونے کی دلیل کیا ہے، اب ڈگمگا جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے خود نہیں پڑھا۔ قرآن کو بدلنے کی کوشش نبی علیہ السلام کے زمانے سے کی گئی۔ اہل عرب، ہم تو عربی نہیں جانتے، وہ تو ان کی تو مادر زبان عربی ہے ان کی، اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا کہ تم کو اگر اس قرآن کے بارے میں شک ہے، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ قرآن پیش کرو۔ قرآن نہیں پیش کر سکتے، 10 سورتیں پیش کرو، 10 سورتیں نہیں پیش کر سکتے، ایک سورت تو پیش کرو۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج ہے، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے مقابل کوئی کتاب لکھ کر لائے۔ جب یہ سب مان لیا اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا ثانی کوئی پیش نہیں کر سکتا، تو پھر اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھوٹ گیا۔ کیوں یہ غفلتی ہے؟ کیوں قرآن سے یہ دوری ہے؟ یہی دینداری ہے یا یہ دنیا داری ہے؟ کیا یہ دینداری ہے یا دکھاوے داری ہے؟ صحابہ راتوں کو مصلی پر کھڑے ہوتے، فجر کی اذان ہوتی تو قرآن رات میں شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین سے، فجر کی اذان ہوتی قل اعوذ برب الناس تک پہنچ جاتے۔ ایک رکعت میں ایک قرآن مکمل، 2 رکعت میں ایک قرآن مکمل، ایک رات میں ایک قرآن مکمل۔ پوری زندگی میں امت کو ایک قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، پھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ پوری زندگی میں قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر تو ہے، مگر قرآن سے تعلق نہیں ہوگے تو ذلیل ہوگے۔
رسوا ہو گئے، اللہ کے کوڑے پڑیں گے، دنیا والے بھی ذلیل و رسوا کریں گے، اس لیے کہ جو عظیم کتاب اللہ نے دی تھی ہماری ہدایت کے لیے، ہم نے اس کو چھوڑ کر کسی فلم ایکٹر کو دیکھ کر، کسی مالدار سے متاثر ہو کر قرآن کو ہم نے پیچھے رکھ دیا، اور ہم یہ سمجھ گئے پہلے کماؤ، خوب کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، پھر توفیق ملی تو قرآن پڑھیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ غفلتی امت کی آج ہے۔ کئی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو، کہتے ہیں نہیں پہلے یہ پڑھنے دو، دنیاوی تعلیم پڑھنے دو، بعد میں قرآن دیکھیں گے۔ مسلمان ہے تو پہلا حق ہے کلام اللہ پڑھانا بچوں کو، پہلا حق۔ ہم دنیاوی تعلیم میں اس قدر آگے، اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیاوی تعلیم اگر چاند پر بھی پہنچ جائے پڑھا لو، کوئی ہمیں اعتراض نہیں۔ ہمیں شکایت ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں شکوہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن کیوں چھوٹ گیا؟ کیا قرآن پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا قرآن پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا دنیاوی تعلیم قرآن کے پڑھنے سے روکتی ہے؟ اگر روکتی ہے تو پھر وہ تعلیم کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا شوق، جذبہ، تڑپ، طلب، ملکوں سفر کر لیے جاتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی امت کو توفیق نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے قبر میں؟ جس کے سینوں میں قرآن ہوگا، جس کی زندگی میں قرآن ہوگا، قبر میں قرآن آئے گا اس کے ساتھ، کوئی نہیں آئے گا۔ اولاد دفن کرنے تک پھر غائب، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کی بھی اولاد کو توفیق نہیں ہے۔ کیوں اپنی قبروں کی تیاری نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آخرت کو سجانے کی تیاری نہیں کرتے؟ عام مثال ہے، دنیا کا دستور ہے، کسی ملک جانا ہو، کسی جگہ جانا ہو، جانے سے پہلے سامان کی تیاری، جانے سے پہلے سہولیات کی تیاری، مگر قبر میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ یہ غفلت کب جائے گی؟ کب یہ غفلت امت کے زندگیوں سے نکلے گی؟ سمجھایا جاتا ہے، قرآن کی فضیلت بتائی جاتی ہے، جن کے نسبت قرآن سے جڑ گئی وہ مخلوق میں اعلیٰ ہو گئے۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، تمام مہینوں میں افضلیت رمضان کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کی نسبت قرآن سے ہے۔ قرآن کا نزول مکمل ہوا رمضان میں، تمام مہینوں میں اللہ نے اعلیٰ بنا دیا۔ جبرائیل کا قرآن سے کیا تعلق؟ جبرائیل صرف واسطہ بنے ہیں قرآن کے لے کر آنے کا، لوح محفوظ سے لے کر آئے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے سینے مبارک پر، واسطہ جبرائیل بنے، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ مسجد میں رکھا ہوا پتھر جب ممبر سے جڑ جاتا ہے تو اب اس پر کوئی چپل پہن کر نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی نسبت ممبر سے جڑ گئی۔ معمولی لکڑی زمین پر گر جائے کھندل کر چلے جاتے ہیں، رحال کا ٹکڑا گر جائے چوم کر اس کو اٹھا کر محراب میں رکھا جاتا ہے۔ کپڑا معمولی ہے، زمین پر گرا ہوا کھندل کر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہی کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اس کپڑے کو جزدان بنا دیا گیا، اگر وہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر چوم کر محراب میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جس کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسانوں میں جس کے سینے میں قرآن آ گیا، جس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حافظ قرآن کی عزت اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ والدین کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو تو ان کی عزت کرو، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ بھی ان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی عزت کرنے کی؟ لیکن عظمت قرآن، حافظ قرآن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، اور امت کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے، کم از کم اس رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زندگی میں قرآن نہیں ہے، زندگی میں غیبتیں ہیں، زندگی میں بغض ہے، حسد ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کے متعلق دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے امت کا، نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور بتائی جاتی ہے دین کی بات، بتائی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، بتائی جاتی ہے قرآن کی بات، تو کہتے ہیں یہ علماء کو کیا کام نہیں ہے، انہوں نے دین کو محدود کر دیا۔ بھائی ہم وارث رسول ہیں، ہم نقل کرنے والے ہیں جو نبی نے بتایا، نئی بات ہمیں بھی اختیار نہیں ہے پیش کرنے کا۔ نبی کو بھی حکم نہیں تھا کہ جو آپ پر نازل ہو اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نبی کو بھی نہیں تھی۔ تو ہم کیسے اپنے سے کوئی بات بتائیں گے؟ ہم وہی بتائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، ہم وہی بتائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتانے کا حکم دیا۔ اور امت کہتی ہے کہ علماء جو ہے سو دین کو مشکل کر کر پیش کرتے ہیں، عمل کرنے والے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم نے عمل کرنے کو مشکل سمجھ لیا۔ علماء سے بیزاری، امام سے بیزاری، دلوں میں بغض و کینہ علماء کا پالتے ہو کہ علماء کو ختم ہو جانا چاہیے، ان سے کوئی بات نہیں سننا چاہیے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے کتابوں کے حروف اٹھا لیں گے، بلکہ جن کے سینوں میں علم محفوظ ہے اللہ ان کو موت دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جہالت عام ہو جائے گی، جاہل کتاب پڑھے گا، بغیر سمجھے فتوے دے کر امت کو گمراہ کرے گا، اور امت پوری گمراہی کے راستے پر چلے گی۔ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائیں گے، کیسے؟ علماء کو اٹھا کر، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کے سینوں میں علم نبوی محفوظ ہے۔ اگر امت قدر نہیں کرے گی اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، پھر تمہیں دین کی بات بتانے والا نہیں ہوگا، دین کی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ جاہل آئیں گے، ممبروں پر بیٹھیں گے، امت کو گمراہ کریں گے، امت گمراہی میں چلے جائے گی، پھر قیامت اللہ تعالیٰ قائم کر دیں گے۔ تو آپ کے درمیان میں علماء ہیں، ہر مسجد میں ائمہ ہیں، قدر کیوں نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں ہے اہل علم کی؟ علماء انبیاء کے وارث، اگر کسی کے بیٹے کو تکلیف دی جائے باپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کا وارث ہے، اور علماء نبی کے وارث ہیں۔ سن لو، اگر نبی کے وارثوں کو تکلیف دو گے نبی کو تکلیف ہوگی، اور نبی کو تکلیف دینے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، جو رہنما ہیں امت کے ان کے سننے تیار نہیں ہے۔ اگر ہماری بات قرآن اور حدیث کے خلاف دکھے چھوڑ دو، ہم کب کہتے ہیں ماننے کے لیے؟ اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہے، مطابق ہے، تو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آج کی امت کا حال یہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے ہم بعض حصے پر عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی مرضی ہماری مرضی کے مطابق عمل کر لیا، قرآن کی مرضی ہماری مرضی کے خلاف، قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کر لیا۔ یہ کام یہودیوں کا تھا، اللہ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کے متعلق فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہودی قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتے تھے، بعض کو چھوڑتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتا ہے، بعض کو چھوڑتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یہودیوں کو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، اللہ نے فرمایا۔ اس امت کو بھی یہ آیت امت سے بھی مخاطب ہے کہ آج لوگوں کو نصیحت کرنے کی باری آئی، ہر شخص ناسے، سب نصیحت کرتے ہیں، عمل کی باری آئی کوئی نہیں دکھتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى،
کہ ترازو میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ کا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ میں جلایا جائے گا. اور امت مسلمہ کو بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اللہ نے عقل سلیم دی، اس کے باوجود امت سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دعائیں 1,00,000 کر لو، اگر نیت اپنے آپ کو بدلنے کی نہیں ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس قوم کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق، اپنے آپ کو بدلنے کا ان کا ارادہ اور نیت نہ ہو، اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتے. اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہمارے یہاں نصیحت کی جاتی ہے تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر سب کو بول رہے ہیں. بھائی پہلے اپنے سے شروع کرنا ہے. نبی علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو پیش کرو. دین اسلام کی دعوت اپنے گھر سے شروع کرو. کسی اور کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھ لو، میرا گھرانہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھ لو، میری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں یہ دیکھ لو. دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا، فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی خبر میں آپ نہیں جاؤ گے، فلاں آپ کی خبر میں نہیں آئے گا. اپنی خبر کو تیار کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. قرآن سے غفلتی اگر ایسے ہی چلتی رہی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. اہل فلسطین جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے دین کا سودا گوارا نہیں کیا، قرآن کا سودا گوارا نہیں کیا. اس امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ان کو قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، پھر رونا روتے ہیں کہ ہم پر حالات آئیں گے، کوڑے برسیں گے عذاب کے. آج اس صدی کے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جتنا مذاق کیا، تاریخ کا مطالعہ کرے کسی صدی کے مسلمانوں نے نہیں کیا. اس قرآن کی حفاظت کے لیے امام احمد بن حنبل کو شہید کر دیا گیا. اس قرآن کی خدمت کے لیے جس امام کو ہمیں اور آپ فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو زہر دے دیا گیا قرآن کی خدمت کے جرم میں. اتنی عظیم نعمت ملنے کے بعد پھر بھی اگر غفلت کی زندگی یوں ہی چلتی رہی، ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے پوری کائنات. پوری کائنات میں ایک قوم گزری تھی، انہوں نے ہر جگہ جہاں مسلمان بستی ہو، جہاں رہنے والا مسلمان ہو، سب کو قتل کر دیتے. تو ایک بہت بڑے علاقے سے مسلمانوں کو قتل کر کر وہ قافلہ گزر رہا تھا. رات میں ایک جگہ پر رکے، فجر کا وقت ہوا تو جنگل میں اذان کی آواز آ رہی تھی. تو جب جا کر دیکھا تو ایک شخص کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا. تو یہ جانے والا فوجی، اس کے ہاتھ میں ایک کتا تھا. جب وہاں پہنچا تو وہ فوجی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم بہتر ہیں، تم افضل ہے یا میرا کتا افضل ہے؟ تو وہ صاحب نے جواب دیا، جس اللہ کے لیے میں سب کچھ جو کر رہا ہوں، جس اللہ کے لیے میں عبادتیں، تلاوتیں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے اور افضل ہے، اس لیے کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اس کو کوئی حساب و کتاب دینا نہیں. کیسی بات کہی انہوں نے؟ ہم چھوٹے موٹے اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے سامنے یہ رونا، ہمیں رونے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ اس کو قبول بھی تو کر لے. کیا ہمیں یقین ہے؟ یقین ہونا چاہیے، امید تو ہے کہ قبول ہوگی، اگر کنفرم تو نہیں ہے.
تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اے اللہ قبول کر لے، عبادت کی توفیق ملی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی توفیق ہے، قبول کر لیجئے۔ صدقے کا موقع ملا، اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا مال ہے، قبول کر لیجئے۔ ریاکاری کو چھوڑ کر قبولیت اصل ہے۔ اگر زندگی بھر عبادتیں کر لو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو پھر جہنم یقینی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ میں زندگی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ایک کتے سے میں افضل ہوں، اور اگر میری عبادتیں قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کتا مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عظیم امت ہم ہیں، تمام مخلوق میں افضل ہم ہیں، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہم کو ملے، تمام نبیوں کے معجزوں میں سب سے نبی کا اعلیٰ معجزہ قرآن ہم کو ملا۔ اتنی ساری عظمتیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں، اگر اس کے بعد اگر کسی کو قدر نہ ہو تو پھر یہ شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو بالخصوص علماء کے بغضوں اور کینوں سے اپنے دلوں کو خالی کرو۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اس کے متعلق اگر بغض اور کینہ دل میں رکھ کر نماز پڑھو گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دل کو صاف کر کر نماز پڑھو۔ اپنی خبر میں ہم کو جانا ہے، خود تیاری کرو، کسی اور کی زندگی کے بارے میں مت سوچو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرو۔ پھر آپ کا ایمان اگر محفوظ ہے، آپ کے گھر والوں کا ایمان اگر محفوظ ہے، اور ہاں ایمان کی حفاظت ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، اپنی مرضی کے مطابق ہوگی تو وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج ہمیں بڑا شوق ہے دیندار دکھانے کا، ہمیں بڑا شوق ہے دیندار لوگوں کی زبانوں سے کہلوانے کا، مگر ہمیں اس کی توفیق نہیں ہے دیندار بننے کا۔ تو اس لیے ہماری نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے تو اللہ اور اس کی رسول کی نظر کا۔ تو اس نظر میں ہم دیندار بننے کی فکر کرو۔ اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، آپ سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، قرآن کو پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہیں ہیں تو شریعت نے آپ کو اجازت دی، اس لیے کہ نماز میں رکوع، قیام، کھڑا ہونا، رکوع اور سجدہ کرنے پر اگر کوئی قادر ہو تو اس کو بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی رکوع نہیں کر سکتے اور سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔ تو جب شریعت نے اجازت دے دی تو اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ نماز کھڑے ہو جائے، پیچھے سے آنے والا طبقہ ابھی باقی ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ ابھی آئیں گے تو اپنی کرسیوں کو صفوں کے کنارے ہی رکھنا چاہیے، درمیانی صف میں لا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کو ہے، لوگ باہر سے آتے رہتے ہیں نماز کے لیے وضو بنا کر۔ اگر اتنا یقین ہے کہ یہ صف مکمل ہو جائے گی اگر ہم کونے میں کرسی ڈال لیں، تو پھر آپ کو کرسی کونے میں ڈال کر ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، یہ یقین ہو۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے، فوراً آ کر درمیانی صف میں کرسی لگائی جاتی ہے، تو پھر آنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے صف بنانے میں، اور ایک طرف لائن سے کرسیاں ہو جاتی ہیں تو ایک طرف کھڑے ہونے والے، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ تقسیم ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ صف مکمل ہوگی اگر میں کونے میں نماز پڑھ لوں تو وہیں آپ کو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ صف مکمل ہونے کا یقین ہو تو اس لیے، ورنہ درمیان میں لوگ آ رہے ہیں، درمیان میں کرسی ڈالیں گے تو صف کی جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی فکر کریں، اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائے گئے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔